الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، یہ شوال کا مبارک مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کا ایک بہت ہی عظیم عمل بتلایا ہے اپنی امت کو۔ آپ نے ارشاد فرمایا ہے من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کان کصیام الدہر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ جو رمضان کے روزے رکھے اور شوال کے مہینے میں 6 دنوں کی نفل روزے اور رکھ لے تو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب اسے ملے گا۔ رمضان کا مہینہ روزوں کے لیے خاص طور پر ایک بہت ہی عظیم اور برکت والا مہینہ ہے۔ اس مبارک مہینے میں چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی روزہ رکھتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں جو بیچارے بیمار ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ ہم روزہ رکھ لیں، قضا نہ ہونے پائے۔ اب رمضان گزرنے کے بعد ایک قلق ہوتا ہے کہ روزے اب تو ختم ہو گئے، اب رمضان کے روزے کہاں؟ لیکن نہیں، ابھی اتنا مبارک اور زرین موقع اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ جو شوال کے 6 روزے رکھے گا اس کو سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ بزرگان دین رحمۃ اللہ علیہم، اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یہ کوشش کیا کرتے تھے کہ سال بھر روزہ رہیں۔ اب بھی کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوں گے جو سال بھر روزہ رکھنے کی تمنا رکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہمارے دل میں بھی یہ احساس ہے کہ ہم بھی سال بھر روزہ رکھیں، کوئی دن بھی ہمارا روزے سے خالی نہ ہو، تو کتنا آسان نسخہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا ہے کہ شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لو، سال بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ ایسے ہی ہر سال رمضان کے مہینے میں شوال کے 6 روزے بھی رکھ لیں گے تو عمر بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ روزہ کوئی معمولی عبادت نہیں ہے، روزہ رکھنے والے کے منہ کی بو اللہ کو مشک سے زیادہ اچھی لگتی ہے، اور روزہ رکھنے والوں کے لیے اللہ نے اسپیشل ایک دروازہ بنایا ہے جنت میں، اس کا نام ہے باب الریان، صرف روزے داروں کے لیے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ اسپیشل ہے، روزے داروں کے لیے۔
اس مبارک مہینے میں جس کو ہم شوال کہتے ہیں، عام طور پر شادیاں ہوتی ہیں۔ اتنے رقعے جمع ہو گئے ہیں شادیوں کے کہ تاریخیں یاد نہیں رہتی ہیں کون سی تاریخ کو کس جگہ کس وقت فلاں کا نکاح ہے، مشابہت ہو جاتی ہے۔ کبھی کسی کے یہاں 11 بجے دن میں نکاح ہے، کبھی کسی کے یہاں عشاء بعد، کبھی کسی کے یہاں عصر کی نماز کے فوراً بعد۔ یہ جو نکاح عام طور پر شوال کے مہینے میں ہو رہے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی نکاح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شوال کے مہینے میں ہوا ہے، اور اتفاق سے 3 سال بعد جب رخصتی ہوئی تو وہ بھی شوال ہی کے مہینے میں ہوئی۔ نکاح بھی شوال کے مہینے میں، رخصتی بھی شوال ہی کے مہینے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھیں کہ لوگ شوال کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، نامبارک سمجھتے ہیں، اور اس مہینے میں شادی کرتے ہوئے ڈرتے ہیں، لیکن میری شادی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شوال ہی کے مہینے میں ہوئی اور رخصتی بھی شوال ہی کے مہینے میں ہوئی۔ اگر یہ مہینہ منحوس ہوتا تو میری شادی بھی نامبارک ہونی چاہیے تھی، لیکن دیکھ لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب میں ہی ہوں۔ دوسری بیویاں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں میں رہنے والی آپ سے قریب تھیں، لیکن جو قرب، جو محبت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا وہ کسی اور بیوی سے نہیں تھا۔ تو اب تو ماشاءاللہ شوال کے مہینے کو کوئی منحوس سمجھتا نہیں ہے، سب کرتے ہیں شادیاں، لیکن دوسری تاریخوں کو، دوسرے مہینوں کو کچھ لوگ منحوس سمجھتے ہیں۔ قمر در اقرب کی تاریخ کو لوگ نامبارک سمجھتے ہیں، کیلنڈر میں لکھا رہتا ہے قمر در اقرب، تو لوگ اس تاریخ کو نکاح کے لیے متعین نہیں کرتے ہیں، رخصتی کے لیے متعین نہیں کرتے، اس کے آگے اس کے پیچھے کوئی بھی تاریخ طے کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ تصور اسلام میں ہے ہی نہیں۔ اسلام میں کوئی دن، کوئی تاریخ، کوئی مہینہ نکاح کے لیے منحوس نہیں ہے۔ کسی بھی مہینے میں، کسی بھی دن، کسی بھی وقت آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو شوال کی مناسبت سے یہ چیز ذہن میں ہونی چاہیے کہ نکاح کے لیے کوئی چیز، کوئی دن ایسی نہیں ہے جس کو ہم نامبارک سمجھیں۔ دوسری چیز، نکاحوں کے تعلق سے ذہنوں میں یہ ہونی چاہیے کہ نکاح اسلام میں جتنا آسان کیا گیا ہے، کوشش یہ کی جائے کہ اسی آسانی کے ساتھ ہم نکاح انجام دیں، اس میں اپنی طرف سے بلا وجہ بوجھ نہ ڈالیں، سختیاں نہ ڈالیں، آسان کر دیں۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان کیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہوئے تھے، 11، وہ سارے آسانی سے ہوئے، چلتے پھرتے ہوئے، سفر میں ہوئے، بغیر کسی پلان کے ہوئے، بغیر کسی پہلے سے منصوبہ بندی کے ہوئے۔ اچانک ایک صورتحال سامنے آ گئی شادی کی اور آپ نے شادی کر لی۔ ہمارے یہاں شادیوں میں اتنے جھمیلے ہوتے ہیں، اتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں کہ مہینوں پہلے سے اس کے انتظامات میں لگے رہتے ہیں۔ غریب سے غریب کے یہاں شادی ہو، دیندار سے دیندار کے یہاں شادی ہو، پڑھے لکھے سے پڑھے لکھے کے یہاں شادی ہو، ہر طبقے میں کہیں بھی شادی ہوتی ہے تو مہینوں پہلے سے اس کے انتظامات ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شادی میں جو اخراجات ہو سکتے ہیں وہ لڑکے والوں کے لیے مہر کا ایک خرچ ہے اور ولیمہ، بس۔ لڑکی والوں کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں، کوئی خرچ نہیں۔
لیکن ہم نے دوسری قوموں سے کچھ چیزیں سیکھ لی ہیں جس کی وجہ سے ہمارے نکاح بوجھل ہو گئے ہیں، مشکل ہو گئے ہیں۔ لڑکے والوں کے لیے ولیمے کی جو ایک سنت ہے وہ بھی اعتدال کے ساتھ ہونا چاہیے، بہت بڑا منڈوا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے بڑش منڈوا ہوتا، کسی صاحب کے یہاں تو 50 پائلی 100 پائلی، اس سے بھی زیادہ، یعنی ہزاروں لوگوں کا کھانا، 10,000 12,000 ایسے اتنے بڑے بڑے کھانے کیے جاتے ہیں۔ ولیمہ سنت ہے، سنت انجام دے رہے ہم، غلط تھوڑی کر رہے۔ ٹھیک ہے ولیمہ کرنا سنت ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے سادگی سے ولیمہ کیا، اعتدال کے ساتھ ولیمہ کیا، ویسے کیوں نہیں کرتے ہو؟ کیوں اپنے آپ کو مشکلات میں ڈالتے ہو؟ دوسروں کو بھی پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہو، خود بھی پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہو۔ نکاح کوئی ایسی پریشانی کی چیز نہیں ہے، نکاح تو ایک شادی کی خوشی کی تقریب ہے، اس میں خوشیاں ہونی چاہیے، لیکن جو گھر دھنی ہوتا ہے، گھر کا ذمہ دار ہوتا ہے، اس کو اتنا ٹینشن ہوتا ہے کھانے کے دن کہ وہ رات سے نہ نیند بھر، وہ اپنی عادت کے مطابق نہ مکمل طور پر سو سکتا ہے، نہ اپنی ضروریات کا انتظام کر سکتا ہے، بیچارہ پریشان رہتا ہے۔ کہیں اس کو اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں کھانا گھٹ نہ جائے، کہیں کھانے میں کوئی عیب نہ پیدا ہو جائے، کوئی تنقید نہ کرے، کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جس کی وجہ سے بد انتظامی، بد نظمی ہو جائے۔ پریشان رہتا ہے بیچارہ، جب تک کھانا مکمل نہیں ہوتا اس کی جان میں جان نہیں رہتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے کیسے ہوتے تھے؟ رخصتی کے بعد دسترخوان بچھا دیتے تھے، جو بھی توشے میں آپ کے توشے دان میں جو آپ کے ہوتا تھا، کھجور ہے، پنیر ہے، جو ہے، ستو ہے، وہ لا کے ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے لو ولیمہ ہے، کھا لو۔ تو جو آسانی سے میسر آ جاتا تھا وہ آپ ولیمے میں استعمال کرتے تھے۔ یہیں پر ایک مرتبہ ایک صاحب خیر نے ولیمہ کیا، ایک ہی لڑکا تھا، اب اس کا ولیمہ تو ذرا اچھا کریں گے نا، اللہ نے 2 پیسے بھی دیے تھے، تو وہ سوچے کہ روسٹیڈ بھی ہونا چاہیے، روسٹیڈ مرغ کا روسٹیڈ بھی ہونا چاہیے، گاجر کا حلوہ بھی ہونا چاہیے، اور بریانی بھی ہونی چاہیے۔ انہوں نے کچھ آئٹم نئے بنانے کا پروگرام بنایا۔ اب وہ بات تو پھیلتی ہے نا کہ یہ بھی پکڑا وہ بھی پکڑا۔ یہ جو نیشنل اردو ہائی اسکول ہے، جیسے ہی چھٹی ہوئی نا، بچے دفتر لے کے بیٹھ گئے دسترخوان پہ، چھٹی ہوتے ہی 11:30 12 بجے جا کے دسترخوان پہ بیٹھ گئے، اور ظہر بعد یہ اطلاع آئی کہ روسٹیڈ بند، صرف بریانی مل رہی ہے اور گاجر کا حلوہ مل رہا ہے۔ 3 بجے معلوم ہوا کہ گاجر کا حلوہ بھی بند، صرف بریانی مل رہی ہے بس۔ یہ پریشانی نہیں تو اور کیا ہے؟ جتنا ہم اپنے طور پر آسانی سے کر سکتے ہیں اتنا ولیمہ کرو، اپنے آپ کو پریشانی مبتلا مت کرو۔ ایسے ہی مہر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اعتبار سے جو معتدل رقم تھی وہ آپ نے اپنی ازواج مطہرات کے لیے مہر میں طے کیا تھا۔ یہ مہر دینے کے لیے ہوتا ہے، صرف طے کرنے کے لیے نہیں ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ بہت بڑی بڑی رقم مہر میں طے کر دیتے ہیں اور دیتے ہوتے کچھ نہیں، بعد میں کبھی معاف کر لیں گے، دیکھیں گے جیسا رہے گا، جیسے حالات رہیں گے اس کے حساب سے کر لیں گے۔ نہیں، مہر دینا چاہیے، وہ بیوی کا حق ہے، اس کو ملنا چاہیے، اور بیوی کو بھی وہ مہر کا پیسہ اپنے مصرف میں استعمال کرنے کا حق ہے۔ عورتیں کیا سمجھتی ہیں؟ مسجد میں دے دو، مدرسے میں دے دو، مہر کا پیسہ عورتیں استعمال نہیں کرتی، مدرسے میں دے دو، مسجد میں دے دو۔ ارے وہ عورتوں کا حق ہے، وہ عورتوں کے استعمال کی چیز ہے۔ جیسے عورتوں کو ان کا اپنا ملکیت کا پیسہ ملتا ہے تو وہ خرچ کر سکتی ہیں، ویسے مہر بھی ان کا اپنا حق ہے، وہ اپنی ضرورت میں استعمال کر سکتی ہیں۔ مسجد مدرسے میں دینے کا کیا مطلب؟ آپ مسجد مدرسے میں دو اور دو، لیکن مہر کی رقم کو مسجد مدرسے کے لیے مخصوص نہیں کیا جا سکتا، وہ عورت کا حق ہے۔
ایک بات ذہن میں اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہمارے یہاں شادیوں میں خوب مال خرچ کرنے کا رواج بڑھتا جا رہا ہے، جبکہ شادیاں مال خرچ کرنے کا میدان نہیں ہیں۔ شادیاں مال خرچ کرنے کا میدان نہیں ہے۔ آپ صورتحال ملک کی اچھی طرح دیکھ رہے ہیں، مسلمانوں کی بستیاں بلڈوزر سے اڑا دی جا رہی ہیں، ختم کر دی جا رہی۔ اب یہ مسلمان جو بے گھر ہو رہے ہیں، ان کو بسانے کے لیے کیا ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ جو پیسہ ہم نے شادیوں میں خرچ کرنے کے لیے رکھا ہے وہ ایسے بے مکان مسلمانوں کے لیے مکانات، ان کے لیے زمینوں کا انتظام کر دیں؟ یقیناً کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک زمانے میں ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مکانات کی فکر کیا کرتے تھے جن کے پاس مکانات نہیں رہتے تھے، جیسے اصحاب صفہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ اصحاب صفہ چبوترے والے، یہ وہ مسلمان تھے 60-70 کے آس پاس ہمیشہ، جن کا کوئی گھر نہیں تھا، جن کے بال بچے نہیں تھے، جن کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت قدے کے پاس، مسجد نبوی کے پاس ایک چبوترا بنائے تھے، اس چبوترے پر آپ نے ان کو ٹھہرنے اور ان کو رہنے کا موقع عطا فرمایا تھا اور وہیں رہتے تھے۔ کوئی مسلمان بے گھر نہیں تھا۔ آج ہمارے یہاں اور بہت سارے حالات عجیب عجیب پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لڑکیاں ہماری کالجوں میں پڑھتی ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں، عصری تعلیم حاصل کرتی ہیں۔ یہ مخلوط ماحول میں لڑکی اور لڑکے ایک ساتھ کلاس میں بیٹھے ہوئے ماحول میں کالج میں پڑھتی ہیں۔ ان ہماری بیٹیوں کی عزت و آبرو اور ان کے ایمان کی حفاظت کرنے کا ہمارے پاس کوئی بندوبست نہیں ہے، کوئی انتظام نہیں ہے۔ ہماری اپنی یونیورسٹی، ہمارا اپنا کالج نہیں ہے، پیسے وہاں خرچ کرو، یہ ہماری بہت اہم ضرورت ہے۔ اگر ہم لڑکیوں کو عصری تعلیم دے رہے ہیں، اگر ہم لڑکیوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم لڑکیوں کو اور عصری تعلیم کے دوسرے شعبوں میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے اسلامی تہذیب کے ساتھ، اسلامی کلچر کے ساتھ عفت و پاک دامنی کا لحاظ رکھتے ہوئے تعلیم کا انتظام کرنا ہم پر ضروری ہے۔ وہ پیسے جو ہم شادیوں میں بلا ضرورت خرچ کر رہے ہیں، وہ اتنی اہم ضرورت میں کیوں نہیں خرچ کرتے؟ دشمنان اسلام ٹارگیٹ رکھیں، ٹارگیٹ، اور اعلان کر رہے ہیں کہ ہر سال ہم اتنے ہزار مسلم لڑکیوں کو مرتد بنائیں گے۔ باقاعدہ اعلان کر رہے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہے ہیں کہ اتنی ہزار مسلم لڑکیوں کو ہم مرتد بنائیں گے۔ باقاعدہ ٹرین کر کے لڑکے وہ بھیج رہے ہیں، مسلم لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں، ان کو کچھ آفر دیتے ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بہت اچھے قائم کرتے ہیں، اسلام کی تعریف کرتے ہیں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہیں، مسلمانوں کی تعریف کرتے ہیں ان کے قریب ہونے کے لیے، اور جب قریب ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو مرتد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کی عفت و پاک دامنی کو داغدار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لڑکیاں جذباتی ہوتی ہیں، لڑکیاں جذباتی ہوتی ہیں۔ عربی زبان کا ایک لفظ ہے، عورتوں کے لیے وہ تشبیہ دی گئی ہے، لحم علی وضم۔ عورتوں کی مثال ایسی ہے جیسے کساب کے کندے پر رکھا ہوا گوشت، کسائی کے کندے پر جو گوشت رکھا رہتا ہے، یہ مثال ہے عورتوں کی۔ اس گوشت کو آپ قیمہ بنا دیں، اس گوشت کی بوٹیاں بنا دیں، جس طرح آپ چاہیں وہ گوشت اعتراض نہیں کرے گا، اس گوشت کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ عربی زبان میں عورتوں کو تشبیہ دی گئی ہے اس مثال سے، عورتوں کو جس طرح آپ موڑنا چاہیں گے وہ مڑ جائیں گے۔ ایک ماحول اگر اچھا ملے گا تو وہ رابعہ بصریہ بن جائیں گی، اور اگر برا ماحول ملے گا تو مرتد ہو جائیں گے۔
ہمارے پاس کوئی اچھے ماحول والا ادارہ نہیں. یہ جو شادیوں میں ہم خرچ کرتے ہیں لاکھوں روپے، وہ یہاں خرچ کریں اپنی بچیوں کی تعلیم کے لیے، اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے. دینی تعلیم کے ادارے ماشاءاللہ بہت ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، عالمی پیمانے پر مشہور دینی ادارے ہیں، ملک گیر پیمانے پر مشہور دینی ادارے ہیں. لیکن بڑے بڑے شہروں میں جا کر دیکھو، عصری تعلیم کا ادارہ مسلمانوں کا ایسا نہیں ہے کہ جس میں اسلامی تہذیب و تربیت کے ساتھ بچیوں کی تعلیم کا بھی انتظام. مالیگاؤں کی ایک لڑکی دیندار گھرانے کی جلگاؤں میں MBBS کر رہی تھی، دیندار گھرانے کی لڑکی. انہوں نے اعتماد پر کہ ہماری لڑکی پاک دامن ہے، ہماری لڑکی بہت دیندار ہے، بھیج دیا. لڑکیوں کو ہاسٹل میں رہ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ایک مسلم غیرت مند نوجوان لڑکا، اس نے ایک پروگرام میں اس لڑکی کو رقص کرنے کے پروگرام میں شامل ہوتے دیکھا، اس کو منع کیا. بہن، تم دیندار گھر کی لڑکی ہو، یہ رقص اور ڈانس کے پروگرام میں تم شریک مت ہو. لیکن وہ مانی نہیں، وہ پروگرام میں شریک ہوئی اور اس نے ڈانس کیا. اس لڑکے نے اس کا فوٹو، اس کا ویڈیو بنایا اور اس کے والد کو انہوں نے بھیج دیا. مالیگاؤں میں والد نے دیکھا کہ میری لڑکی کالج کے پروگرام میں ڈانس کر رہی ہے، نیم عریہ ہو کر یہ پروگرام پیش کر رہی ہے. فوراً وہ آئے اور اپنی لڑکی کو کالج سے نکال کر گھر لے کے چلے گئے. نہیں، ہم دیں گے اپنی بچی کو تعلیم. جس تعلیم میں ہماری بچی کی دینداری داغدار ہوتی ہو، اس کی عفت و پاک دامنی پر حرف آتا ہو، ہم اس تعلیم کے حق میں نہیں ہیں. نہیں چاہیے ہم کو تعلیم. لے لیے، اٹھا لیے، ان کو سمجھایا گیا کہ نہیں، ہم بچی کی حفاظت کریں گے، کوئی ضرورت نہیں. ایک معیار یہ ہے، ایک مثال یہ ہے. اور دوسری ایک لڑکی مالیگاؤں کی ہی ابھی دھولیا میں دیوپور میں پڑھ رہی ہے، اس کے تعلقات غیر مسلم لڑکے سے ہیں. مسلم غیرت مند لوگوں نے دیکھا، اس کے والد کو فون کیا، بلایا، دیکھو تمہاری لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ آتی جاتی ہے، ذرا کنٹرول کرو. لڑکی نے کہا میرا بوائے فرینڈ ہے، میرا مخلص دوست ہے. آج تک کبھی اس نے میری طرف متوجہ ہو کر ایسا جملہ بھی نہیں کہا کہ جس سے مجھے شک پیدا ہو کہ یہ میرے ساتھ کوئی برا کام کرنا چاہتا ہے. میں اس کو اچھا سمجھتی ہوں، میں اس کے ساتھ رہوں گی. ماں باپ بھی کہنے لگے ہماری بیٹی دیندار ہے، پاک دامن ہے، ہماری بیٹی کوئی غلط کام نہیں کر رہی ہے، جاؤ تم اپنا کام کرو، تم اپنے بچوں کو سنبھالو، ہماری بیٹی کے ہم ذمہ دار ہیں. نہیں مانے، چلے گئے. اس لڑکے کے بارے میں رپورٹ یہ آئی کہ وہ اس لڑکے کے ساتھ بت پرستی میں بھی شریک ہو رہی ہے، کفر شرک کی حرکتوں میں بھی شریک ہو رہی ہے. لیکن ماں باپ محتاط نہیں ہے. نہیں، ہماری بچی بہت پاک دامن ہے، ہماری بچی بہت دیندار ہے، ہم کو ہماری بچی پر اعتماد ہے. یہ دو نمونے ہیں مالیگاؤں کے، ایک ہمارے شہر کا، ایک جلگاؤں شہر کا. اگر ماں باپ چوکنے ہیں، ہوشیار ہیں، تو وہ اپنی بچیوں کی حفاظت کر لیتے ہیں. اور اگر چوکنے نہیں ہیں، غافل ہیں، تو بچیاں ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں، بچیاں ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. اس لیے ہم کو اپنی اولاد کے ایمان کی، ان کی عفت و پاک دامنی کی بھی فکر کرنی چاہیے. اور اس کے لیے جو طریقہ ہم کو اپنانا ہے، اس میں سرمایہ لگے گا. تو شادیوں میں جو پیسہ ہم خرچ کر رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں، وہ ادھر ہم خرچ کریں تو ہم کو ثواب ملے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ نیک فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے، صاف ستھری فطرت لے کر پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں، یا نصرانی بناتے ہیں، یا مجوسی بناتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے بگڑنے کی پوری ذمہ داری ماں باپ کے کاندھوں پر ڈالی ہے، معاشرہ نہیں.
ٹیچرز نہیں، ماں باپ ذمہ دار ہیں بچوں کے بگڑنے کے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی صاحب اولاد ہیں، آپ کے خاندان کے بھی بہت سارے چھوٹے بڑے رشتہ دار تھے۔ آپ ہمیشہ آنکھیں کھلی رکھتے تھے، کبھی آپ اپنی بچی، اپنے بچے یا اپنے داماد یا کسی اور کی طرف یہ سوچ کر کے کہ یہ بہت پارسا ہیں، بہت پاک دامن ہیں، بہت نیک ہیں، ہم کو ان پر اعتماد ہے، آپ ان کو چھوڑ نہیں دیے، ہمیشہ چوکنے رہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہیں، اونٹنی پر، پیچھے آپ کے چچا زاد نوجوان بھائی بیٹھے ہیں، خوبصورت نوجوان فضل ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کی سواری چل رہی ہے، آپ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے چلے جا رہے ہیں، اچانک ایک عورت آتی ہے اور آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ کر کہتی ہے اللہ کے رسول مجھے کچھ مسائل پوچھنا ہے۔ آپ سواری روک لیتے ہیں، وہ عورت چہرہ اس کا کھلا ہوا تھا، حج یا عمرے میں حالت احرام میں چہرہ کھلا رہتا ہے، عورت اگر چہرہ ڈھانکنا چاہے تو ڈھانک بھی سکتی ہے، لیکن حالت احرام میں عورت کا چہرہ کھلا رہتا ہے۔ اس عورت کا چہرہ کھلا ہوا تھا، وہ عورت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہی تھی، مسئلہ پوچھ رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مسائل کا جواب دے رہے تھے۔ اچانک اس عورت کو آپ نے دیکھا کہ وہ آپ سے گفتگو کرتے کرتے پیچھے دیکھنے لگی، پیچھے دیکھنے لگی۔ تو محسوس ہو جاتا ہے نا ہم سے بات کرنے والا اب کدھر دیکھ رہا ہے، وہ عورت پیچھے دیکھنے لگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سمجھ گئے کہ یہ عورت مجھ سے گفتگو کرتے کرتے پیچھے بیٹھے ہوئے نوجوان کو دیکھ رہی ہے۔ آپ فوراً مڑ کر دیکھے پیچھے تو آپ کے چچا زاد بھائی حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ بڑے خوبرو نوجوان تھے، وہ بھی اس عورت کو دیکھ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ صورتحال دیکھی تو اپنے چچا زاد نوجوان بھائی کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا، دوسری طرف کر دیا۔ حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ کو احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہو رہی ہے، فوراً انہوں نے اپنی نگاہ نیچی کر لی۔ اس عورت کو بھی احساس ہو گیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، فوراً اس نے بھی نگاہ نیچی کر لی۔ یہ واقعہ بخاری شریف میں آیا ہے، حجۃ الوداع کا واقعہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں، مینا میں آپ کی سواری چل رہی ہے، اس وقت آپ نے محسوس کیا آپ کے ایک رشتہ دار کے تعلق سے کہ اس سے کچھ غلطی ہو رہی ہے، آپ فوراً اس کی اصلاح کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے باخبر رہتے تھے، اتنے چوکنے رہتے تھے۔ آپ کی 2 بیویاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں آپ کے ساتھ، آپ ان سے گفتگو کر رہے ہیں، اچانک ایک نابینا صحابی باہر سلام کرتے ہیں اور اندر آنے کی اجازت مانگتے ہیں۔ آپ ان کی آواز پہچان لیتے ہیں کہ یہ آنے والے نابینا صحابی ہیں۔ آپ فوراً ان کو سلام کا جواب دینے کے بعد اپنی دونوں بیویوں سے کہتے ہیں تم پردہ کر لو، اندر چلی جاؤ۔ تو وہ دونوں امہات المومنین بھی پاک باز تھیں، دیندار تھیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطیع و فرما بردار تھیں، لیکن وہ بول پڑی کہ اللہ کے رسول آنے والے صحابی تو نابینا ہیں، ان کو تو نظر نہیں آتا، پھر ان کے آنے پر ہم کو پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیٹھنے دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے، ناراض ہو گئے اور کہنے لگے کیا وہ نابینا ہیں تو تم دونوں بھی نابینا ہو، جاؤ۔ وہ فوراً اندر چلی گئی۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی ایک شخص مرد ہے، وہ کسی عورت کو دیکھ نہیں سکتا، اس کی طرف سے فتنہ پیدا نہیں ہو سکتا، لیکن اس نابینا کو تو کوئی عورت دیکھ سکتی ہے، تو اس کی طرف سے تو فتنہ پیدا ہو سکتا ہے۔
آپ نے اس فتنے کا بھی راستہ بند کیا، فوراً ان کو کہا پردہ کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی خواتین، اپنے گھر کے نوجوانوں کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ آج ہمارے گھر کے بچے بڑے ہو گئے، نوجوان ہو گئے، لڑکیاں نوجوان ہو گئی، یاد رکھو سونے کی تجوری ہماری بھر گئی ہے، ہیرے جواہرات سے، سونے چاندی کے ذخیروں سے۔ وہ سونے چاندی کی تجوری، وہ ہیرے جواہرات کی تجوری بھی ہماری نوجوان لڑکی اور ہمارے نوجوان لڑکے کی عفت و پاک دامنی کے مقابلے میں ہیچ ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ ہماری بچی اور ہمارے بچے کی عفت و پاک دامنی یہ ہیرے جواہرات اور سونے چاندی سے زیادہ قیمتی ہے۔ جیسے ہم سونے چاندی اور ہیرے جواہرات کی حفاظت کرتے ہیں، اس سے زیادہ حفاظت ہم کو اپنے بچوں کی پاک دامنی اور ان کے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ آج ماحول کیسا ہے؟ ہمارے یہاں پردے کا اتنا اہتمام نہیں ہے جتنا اہتمام ہونا چاہیے۔ شادیوں میں دیکھو عورتیں بے پردگی کے ساتھ آتی ہیں جاتی ہیں، منڈپ میں عورتوں کے سیکشن میں مرد گھس جاتے ہیں کھانا لے کر، ڈیک کے پاس مرد ہیں، عورتیں چلی آتی ہیں سامان لینے کے لیے اور کھانا لینے کے لیے، پردے کا اہتمام نہیں ہے۔ جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو رہا تھا، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کے بعد، اس ولیمے میں ولیمہ کھا لینے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چلے گئے اور پردے کی آیت نازل ہوئی۔ سب سے پہلے پردے کی آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے شادی کے موقع پر۔ اور آج ہمارے ہاں شادیوں میں پردے کا کوئی اہتمام نہیں ہوتا۔ عورتوں کی عفت و پاک دامنی شادیوں میں محفوظ نہیں رہتی۔ ہماری رشتہ دار عورتیں شادی کے موقع پر ہمارے گھر آتے ہیں، ان کے بچے بھی ہمارے گھر آتے ہیں، ہمارا گھر کشادہ ہے، بہن کے لڑکے بھی آ گئے، بہن کی لڑکیاں بھی آ گئیں، بھائی کے لڑکے بھی آ گئے، بھائی کی لڑکیاں بھی آ گئی، وہ سب 2-3 دن سے ہمارے گھر میں رہ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ ایسے مخلوط ماحول میں لڑکوں اور لڑکیوں کے اختلاط ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کئی کیس ہمارے شہر میں ہوئے، کئی کیس۔ شادیوں کے موقع پر لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، خوشی کی تقریب ہے، ہونے دو، بھابھی ہے، بات کرنے دو دیور کو، وہ بھائی ہے، چچا زاد بھائی ہے، وہ چچا زاد بہن ہے، وہ خالہ زاد بھائی ہے، خالہ زاد بہن ہے، بے تکلف سے بات کرنے دو۔ بے تکلفی سے بات ایک غیر محرم کو کرنے دو۔ ہم کو شریعت کے مسائل کا علم نہیں ہے کہ محرم کس کو کہتے ہیں اور غیر محرم کس کو کہتے ہیں۔ جس سے عمر بھر شادی نہیں ہو سکتی، جس شخص سے عمر بھر شادی نہیں ہو سکتی اس کو غیر محرم کہتے ہیں۔ جیسے بھتیجا ہے، بھتیجی ہے، یہ عورت کے لیے غیر محرم ہے، عورت کے لیے محرم ہے۔ بھتیجا سگا اور بھتیجی سگی یہ عورت کے لیے محرم ہے۔ زندگی بھر سگے بھتیجے سے عورت کی نکاح نہیں ہو سکتا، زندگی بھر سگے بھانجے سے عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو یہ بھانجا اور بھتیجا عورت کے لیے محرم ہے، ان کے سامنے وہ آ سکتی ہے، ان سے وہ گفتگو کر سکتی، لیکن چچا زاد بہن، خالہ زاد بہن، پھوپھی زاد بہن، ماموں زاد بہن یہ بھائی کے لیے محرم نہیں ہے، کیونکہ ان سے شادیاں ہو سکتی ہیں، ان سے نکاح ہو سکتا ہے۔ شادیوں میں یہ جو رشتے ہیں نا، یہ خلط ملط ہو جاتے ہیں اور عفت و پاک دامنی مجروح ہو جاتی ہے۔ اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ رشتہ داری اپنی جگہ ہے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر رشتہ داری نبھاؤ، صلہ رحمی کرو، لیکن شریعت کے جو قوانین ہیں، شریعت کی جو پابندیاں ہیں اس کا لحاظ رکھو۔ اپنی منمانی زندگی مت گزارو، اپنے منمانی طریقے سے نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ایک مرتبہ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مخنث تھے، مخنث مرد بھی نہیں عورت بھی نہیں، ان کو گھروں میں آنے کی اجازت تھی،
ان کو بے ضرر سمجھا جاتا تھا، بے ضرر، کہ یہ عورتوں کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے، مردوں کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہے، گھر میں آئیں بیٹھ کر بات کریں کوئی بات نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی گھر میں تھے، اور وہاں ایک مخنث تھا، اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عبداللہ، کل طائف فتح ہوگا نا، فتح مکہ کے بعد طائف فتح ہوا ہے، تو وہ مخنث کہنے لگا، اے عبداللہ، کل طائف اگر فتح ہوا تو میں تجھے غیلان نامی شخص کی بیٹی بتاؤں گا، بہت ٹاپ میں کی ہے، بہت شاندار ہے، اور اس کی خوبیاں وہ بیان کرنے لگا۔ وہ چلتی ہے آگے سے تو ایسی دکھتی ہے اور پیچھے سے ایسی دکھتی ہے، اس کی خوبیاں بیان کرنے لگا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آئے اور وہ جملہ سن لیا۔ آپ نے کہا، اچھا، ان لوگوں کو ہم بے ضرر سمجھتے تھے، لیکن یہ تو ہمارے خاندان کو تباہ و برباد کرنے والے ہیں، نوجوانوں کی عادتوں کو بگاڑنے والے ہیں، ان کے سامنے خوبصورت لڑکیوں کی خوبیاں بیان کر کے ان کے ذہن و دماغ کو گندا کرنے والے ہیں۔ آپ نے حکم دیا کہ اب ان مخنثوں کو گھروں میں آنے کی اجازت نہیں، قطعاً نہیں، ان سے بھی پردہ ہونا چاہیے۔ آپ نے منع کر دیا، اب یہ بے پردہ عورتیں ان سے پردہ کریں گی، بے پردہ ان کے سامنے نہیں آئیں گی، اور یہ گھروں کے اندر کسی عورت سے بات نہیں کر سکتے۔ فوراً آپ نے پابندی لگائی، فوراً آپ نے پابندی لگائی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ نے مدینہ منورہ ہی سے ان کو باہر کر دیا کہ مدینہ منورہ میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اتنے محتاط تھے آپ نے سنا اور فوراً آپ چونکے اور فوراً آپ نے اس کا علاج کیا۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی عفت و پاک دامنی اور ان کے ایمان کی حفاظت کریں۔ اگر لڑکی ہماری نماز روزے کی پابند ہے، قرآن کی تلاوت کی پابند ہے، ہم کو اطمینان ہے، لیکن کبھی اگر اتفاق سے کوئی چیز سامنے آ جائے تو پھر آپ حسن ظن میں مبتلا مت رہنا، پھر آپ ایک دم ہوشیار ہو کر بچی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنا، پھر آپ حسن ظن میں مت رہنا کہ میری لڑکی بہت پاک باز ہے، نماز پڑھتی ہے، تو قرآن کی تلاوت کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ نہیں، شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں، رمضان کا مہینہ ہے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زوجہ مطہرہ ہیں، وہ آپ سے ملنے کے لیے آئیں، تھوڑی دیر بیٹھ کر گفتگو کی اور جانے لگی۔ اس زمانے میں عورتیں مسجدوں میں آتی تھیں، مسجدوں میں نماز پڑھتی تھیں، وہ آئیں، تھوڑی دیر بیٹھ کر گفتگو کی اور جانے لگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظیم اخلاق والے تھے، بیوی جا رہی ہے تو اخلاقاً آپ اس کے ساتھ ساتھ دروازے تک گئے۔ کوئی آپ سے ملنے کے لیے آئے تو اخلاق یہ ہے کہ جب وہ جانے لگے تو آپ کم از کم دروازے تک اس کے ساتھ جائیں۔ آپ وہیں بیٹھے بیٹھے ہاں وعلیکم السلام جاؤ چکر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، لیکن اخلاق اچھے یہ ہیں کہ اگر آپ سے کوئی ملنے کے لیے آیا، اب وہ جا رہا ہے تو کم از کم دروازے تک آپ اس کو چھوڑنے کے لیے جائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کو جو گفتگو کر کے جا رہی ہے، اخلاقاً آپ دروازے تک چھوڑنے کے لیے گئے۔ آپ اعتکاف میں تھے، دروازے کے باہر تو جا نہیں سکتے تھے، تو تھوڑی دیر آپ وہاں کھڑے کھڑے بھی بات کرنے لگے۔ مسجد نبوی کے دروازے کے پاس آپ اندر کھڑے ہیں اور آپ کی بیوی دروازے سے قریب یا دروازے کے باہر کھڑی ہو کر گفتگو کر رہی ہے۔ اچانک دو مسلمان ادھر سے گزرے، انہوں نے دیکھا، سلام کر کے جانے لگے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب دے کر فوراً ان کو آواز دی، ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، رکو۔ وہ رک گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ ہاں، وہ دونوں صحابہ سمجھ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہنا چاہتے ہیں۔ وہ کہنے لگے اللہ کے رسول کبھی ہمارے ذہن و دماغ میں بھی آپ کے بارے میں بدگمانی نہیں آ سکتی، ہم آپ کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں کر سکتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ایک امتی اور وہ بھی صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدگمانی مبتلا نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو انہوں نے صاف کہہ دیا اللہ کے رسول ہم آپ سے بدگمانی میں مبتلا نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، جملہ آپ ذہن میں رکھیے گا، آپ نے فرمایا دیکھو یہ تمہارا حسن ظن ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو، لیکن مجھے یہ اندیشہ ہوا کہ کہیں شیطان تمہارے ذہن و دماغ میں میرے خلاف کوئی وسوسہ نہ ڈال دے، اس لیے کہ شیطان انسان کی رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، جیسے خون دوڑتا ہے پورے جسم میں، ایسے شیطان انسان کے جسم میں دوڑتا ہے، یعنی پتہ نہیں کب کہاں کس کے خلاف وہ آپ کو بدگمانی میں مبتلا کر دے، کوئی بھروسہ نہیں۔ اس لیے میں نے معاملہ صاف کر دیا کہ کہیں تم یہ نہ سوچو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس سے بات کر رہے تھے، کون تھی وہ؟ تو میں نے صاف کہہ دیا کہ میری بیوی صفیہ ہے۔ ایک مسلمان کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کتنی ضروری آپ اس سے اندازہ لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے بعد سب سے اونچے مقام والے ہیں، لیکن آپ کو بھی اپنی عفت و پاک دامنی کی حفاظت کی فکر ہے، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی امتی کا میرے بارے میں کوئی ذہن خراب نہ ہو، بدگمانی نہ ہو، وسوسہ نہ آئے۔ تو معاشرے میں ہماری لڑکیاں ہمارے لڑکے بے راہ روی کی طرف جا رہے ہیں، چاہے تعلیم کے میدان میں، چاہے شادی بیاہ کے موقع پر یا کسی اور موقع پر، تو ہم کو چوکنا ہونا چاہیے، ہم اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ میں نے قرآن کریم کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں اپنے گھر کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں۔ اگر تعلیم کے میدان میں آگے بڑھانا ہو تو، شادیوں کے موقع پر ہو تو، اور دوسرے مواقع پر ہو تو، اپنے بچوں کی حفاظت ضروری ہے۔ اللہ پاک ہمارے بچوں اور بچیوں کی عفت و پاک دامنی کی حفاظت فرمائے۔ جو مرتد ہو گئے ہیں مسلمان، اللہ انہیں دوبارہ ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ کالجوں میں پڑھنے والی بچیوں اور بچوں کی اللہ پاک ایمان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ برادران وطن کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائے، دشمنان اسلام کو بھی ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔